اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی الامام المنتظر بقیت اللہ فی الارض روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمہ علیہم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کریم 1443 1443 ہجری 2022 کا پہلا عشرہ اختتام پذیر ہو گیا، اور اب پہلے عشرے کی آخری ساعتیں ہیں، آخری ایام ہیں۔ خدا کرے کہ اس عشرے میں خداوند عالم نے اپنی نعمات میں سے جو جو چیزیں اپنے مہمانان کے لیے پیش کی تھیں ان سے ہم نے حص اٹھایا ہو، استفادہ کیا ہو۔ تمام ماہ مبارک میں چاہے وہ پہلا عشرہ عشرہ برکت ہو، یا دوسرا عشرہ عشرہ رحمت ہو، یا تیسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہو، ان تینوں عشروں میں ہم ایک نعمت الہی کے ساتھ ضرور مستفید ہوتے ہیں، اور وہ نعمت الہی ہے جو نہ صرف ماہ مبارک رمضان کریم میں اللہ کا مہمان بننے کے بعد ہمیں حاصل ہوتی ہے، بلکہ وہ نعمت ماہ مبارک کے علاوہ بھی ہمارے شامل حال ہے۔ وہ نعمت خداوند عالم نے آغاز خلقت سے اپنی مخلوق کے لیے مہیا کر دی، اور وہ نعمت ہے لطف اہل بیت کرام علیہم السلام، ذوات مقدسہ آل رسول علیہم السلام۔ جی مومنات، اس نعمت پر ہم خدا کا جتنا بھی شکر ادا کریں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے زمین قائم ہے، جن کی وجہ سے نعمات برس رہی ہیں، جن کی وجہ سے بلائیں ٹل رہی ہیں۔ اگر ان میں سے ایک فرد بھی موجود نہ ہوتا تو زمین اپنے اہل کو لے کر دھنس گئی ہوتی، اور ان کا وہ آخری فرد حجت زمانہ امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ خداوند عالم ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ ہم اپنے بچوں میں اہل بیت کی محبت کو کس طرح سے جلا بخشیں، کس طرح سے بڑھائیں، کس طرح سے قائم رکھیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ اہل بیت کا کرم تو پہنچ رہا ہے، لیکن کیا ہماری طرف سے وہ عقیدت، وہ شکرانہ، یا وہ حکم خداوند عالم ادا ہو رہا ہے جسے خداوند عالم نے تمام مسلمانوں پر لاگو کیا اجر رسالت کی صورت میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ میں اپنی اجر رسالت میں سوائے اپنے قربا کی مودت کے کچھ نہیں مانگتا۔ تو اگر ہم دیکھیں تو اہل بیت کی محبت تقاضۂ خدا ہے، دوسری طرف تقاضۂ عقل ہے کہ جس سبب سے تمام نعمتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں ہم ان کے لیے شکر گزار ہوں، اور پھر یہ تقاضۂ فطرت بھی ہے، جو جتنا فائدہ مند ہوتا ہے لوگ اس کی طرف اتنا ہی متوجہ ہوتے ہیں۔ اور ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ توجہ کریں، یہ اہل بیت وہ اہل بیت ہیں کہ جن کے لیے رسول سواری بن جایا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں کو پیروں کو زمین پر ٹکا کر اپنی پشت پر سوار کر لیا کرتے تھے، اور اگر کہنے والا کہتا تھا کیا خوبصورت سواری ہے تو آپ ارشاد فرماتے تھے کہ یہ بھی تو دیکھو سوار کتنے خوبصورت ہیں جن کے لیے یہ سواری بنی، جن کے ہاتھوں میں زلف رسول لگام کی مانند ہوتی تھی، جو رسول کے رخ کو پھیر دیا کرتے تھے۔ یہ وہ ہیں جن کے لیے رسول کا سجدہ طولانی ہو جایا کرتا تھا۔ یہ وہ ہیں جو نماز جمعہ کی تکبیر کا اعادہ اس وقت تک کیا کرتے تھے جب تک آپ حضرات کا کوئی فرد تکبیر کو واضح ادا نہ کر پائے۔ اور یہ تو وہ بھی ہیں، حدیث قدسی ہے، قال عز وجل لو اجتمع الناس كلهم على ولایت علی ما خلقت النار۔ حدیث قدسی ہم سمجھتے ہیں کہ کس کلام کو کہا جاتا ہے،
جس کے ہر دو یعنی مفہوم اور الفاظ دونوں خداوند عالم کے ہوں، اسے یا تو وحی کہا جاتا ہے یا حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اور جس میں سے کوئی ایک چیز خدائی ہو، یعنی مفہوم تو خدا کا ہو لیکن الفاظ معصوم کے ہوں، اس کو حدیث کہا جاتا ہے، حدیث معصوم۔ حدیث قدسی اور وحی الہی میں فرق صرف مقام معجزہ کا ہے۔ وحی الہی جو قرآن کا حصہ ہے اسے حالت اعجاز، مقام اعجاز حاصل ہے، وہ معجزے کے مقام پر ہے، لیکن حدیث قدسی اس معجزے سے مقام سے ہٹ کر ہر دو چیزوں میں وحی کے برابر ہے، الفاظ اور مفہوم دونوں، جس میں خدا نے ارشاد فرمایا اگر تمام لو اجتمع الناس، کہ اگر تمام لوگ جمع ہو جاتے علی ولایت علی علیہ السلام کی ولایت پر، تو پھر ما خلقت النار، آگ کو خلق ہی نہ کرتا۔ پتہ لگ گیا کہ ان سے محبت تقاضۂ خدا، ان سے محبت ہمارا فائدہ، ان سے محبت عقل کا تقاضا، ان سے محبت فطرت کا تقاضا، اور ان سے محبت سنت رسول ہے۔ ان تمام باتوں کے بعد اب ہم کس طرح سے اس محبت کو اپنی نسلوں میں جاری کریں، پائیدار کریں؟ آئیے اس کا طریقہ بھی ہم حدیث قدسی سے ہی حاصل کرتے ہیں۔ حدیث قدسی میں جناب موسیٰ علیہ السلام سے خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، اے موسیٰ میرے بندوں کو میرا دوست بناؤ اور مجھے ان کا دوست بناؤ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جو کلیم خدا ہیں، خدا سے، یہاں مفہوم میرا ہے کیونکہ ترجمہ بیان کر رہی ہوں، عربی بیان نہیں ہوئی۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں خداوند عالم یہ کیوں کر ہو سکے گا؟ کہا میرے بندوں کو میری نعمتیں یاد دلاؤ، اس طرح وہ شکریہ کریں، میری نعمتیں ان پر یاد دلاؤ، یاد بارآوری کرو، یاد آوری کرواؤ تاکہ وہ شکر گزار ہو جائیں، اور پھر میرا ستار ہونا انہیں یاد دلاؤ، غفار ہونا یاد دلاؤ تاکہ وہ مغفرت کریں، اس طرح سے وہ میرے محبوب ہو جائیں۔ جب بندہ اللہ کی نعمتوں کو بار بار ذہن میں لائے گا تو اللہ سے پیار کرے گا، اور جب بندہ استغفار کرے گا، اعتراف کرے گا، تو اللہ بندے سے پیار کرے گا۔ تو ہمیں محبت کرانے کا فارمولہ خدا نے خود حدیث قدسی میں سکھا دیا کہ محبت ایسے ہوتی ہے کہ ان نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے جو ان کے سبب ہمیں مل رہی ہیں، ان نعمتوں کو بار بار دہرایا جائے جو ان کے سبب ہم سے حاصل ہو رہی ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں یہ نعمتیں ملنے کا سبب، کیا دنیا میں یہ پریکٹیکل ہے ایسا کہ جس سے نعمت مل رہی ہو اس سے لوگ محبت کرتے ہیں؟ ہم نے دیکھا دنیا کا جو سب سے بڑا مذہب کہلاتا ہے، تعداد کے اعتبار سے اسلام کو دوسرے نمبر پہ رکھا گیا۔ اعداد و شمار کہتے ہیں کہ تعداد کے اعتبار سے عیسائیت، مسیحیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، اور اس مسیحیت، اس عیسائیت کی بنیادی پہچان کیا ہے؟ سینٹا کلوز کا تحفے بانٹنا۔ ہر عیسائی باپ اور ماں، تھوڑا سمجھدار ہونے کے بعد ہر بچہ جانتا ہے کہ یہ ایک جھوٹ ہے جو ہر سال بولا جاتا ہے کہ جب نیو ایئر نائٹ آتی ہے، 25 کی رات آتی ہے، جناب عیسیٰ کی ولادت کی رات آتی ہے، تو رات کو بچے سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو ان کو گفٹس ملتے ہیں، اور وہ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے؟ کہتے ہیں سینٹا کلوز دے کر گیا، یا یہ کہ دینے سے پہلے ہی کئی دن پہلے سے اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی اس جھوٹ کو وہ مذہبی عقیدت کے ساتھ جوش و خروش سے مناتے ہیں اور اس کو بند کرنے کا تصور بھی نہیں کرتے، اور نسل در نسل وہ شوق سے اس جھوٹ کو پروان چڑھا رہے ہیں کہ سینٹا کلوز آئے گا، اور سینٹا کلوز آیا تھا، اور بچے اس محبت کے ساتھ اسی کے خواب دیکھتے ہیں، اسی کا انتظار کرتے ہیں۔ جب ایک جھوٹ کی وجہ سے عیسائی مذہب اپنے عقائد سے جڑا رہ سکتا ہے، تو پھر سچ کے سبب اسلام اور وجہ خلق کائنات ہستیاں اہل بیت رسول سچ کی بنا پر کیوں نہیں تمام انسانیت ان سے پیار کرے گی اگر بتایا جائے کہ ان کے فائدے کیا کیا ہیں؟ توجہ ہے؟ سینٹا کلوز سے ملنے والے چھوٹے چھوٹے تحفے بچوں کو سینٹا کلوز کے قریب کر دیتے ہیں، تو کیا اتنے بڑے بڑے تحفے اہل بیت کے صدقے میں ہمیں ملنے کے بعد ہم اہل بیت کے قریب نہیں جائیں گے؟ ہمارے بچے نہیں جائیں گے؟ ہاں، ہمیں بھی اسی طرح اس کا تکرار کرنی پڑے گی۔
فرق اتنا یہ ہے کہ ہماری تکرار میں جھوٹ نہیں صداقت ہوگی. عیسائیوں کی طرح ہم جھوٹ نہیں بولیں گے کہ یہ سینٹا کلاس تحفے دے کر گیا. ہم سچ کہیں گے, وہ سچ جو پھر حدیث قدسی ہے. حدیث قصہ میں کہا گیا کہ ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدھیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے, جو کچھ بنایا میں نے ان کی محبت کی وجہ سے بنایا. جو کچھ بنا ان کی محبت, جو کچھ بچا ان کی محبت, جو کچھ بنتا اور نازل ہوتا رہے گا ان کی محبت. اب اگر ہم صحیح طریقے سے ان کی نعمت کا ذکر کریں, پہلا طریقہ ہم اپنے بچوں کے دل میں اہل بیت کی محبت کو کس طرح اجاگر اور کس طرح باقی رکھیں, کہ ہر نعمت کی طرف توجہ دلائیں کہ یہ دیکھو یہ اہل بیت کے صدقے میں ہے, یہ دیکھو یہ اہل بیت کے صدقے میں. اس حدیث کا بار بار اعادہ کریں کہ اگر حجت خدا باقی نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے سمیت دھس جائے. بتائیں جو تم آج چل رہے ہو یہ صدقہ اہل بیت ہے, یہ جو نازل ہو رہا ہے یہ صدقہ اہل بیت ہے. تو پہلا طریقہ, بچوں کی توجہ اس چیز کی طرف جلائیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ صدقہ اہل بیت میں ہم تک پہنچ رہا ہے. جتنی نعمتیں ہیں وہ سب اہل بیت کے صدقے میں ہم تک پہنچ رہی ہیں, وہ ہماری ذاتی ہوں یا وہ اجتماعی ہوں, سب کے سب. دوسرا اصول کہ ہم اپنے بچوں میں حب اہل بیت کو اجاگر کریں کہ ایک فطری اصول ہے کہ ہر مخلوق مفید اور بے ضرر سے بے تکلف ہوتی ہے. ایک چیز تو مفید ہونا, دوسری چیز بے ضرر ہونا. مفید یعنی جس سے فائدہ ملے. ہم نے دیکھا جو وحشی جانور ہیں, جو اسٹریٹ یعنی پیٹس نہیں ہیں, پالتو نہیں ہیں بلکہ گلی کے جانور ہیں, وہ بھی جس کو بے ضرر پاتے ہیں اس کے قریب آ جاتے ہیں, اس سے روٹی مانگ لیتے ہیں, اس کا دیا کھا لیتے ہیں, اس کے قریب دم ہلاتے ہیں. تو دنیا میں فطری اصول کیا ہے, ایک تو جس سے فائدہ ملے اور دوسرا جو بے ضرر ہو. ہم نے دیکھا جنگلی پرندے بھی جو بے ضرر ہوتا ہے اس کے اطراف میں اس کے کاندھے اور سر پر آ کے بیٹھ جایا کرتے ہیں, اس کے قریب آ جاتے ہیں. کیوں؟ جس سے ضرر کا شائبہ نہ ہو, فطرت اس کے قریب کر دیتی ہے. اب آئیے اہل بیت کو دیکھیے. اہل بیت علیہم السلام نہ صرف یہ کہ ہمارے لیے مفید ہیں بلکہ اس قدر بے ضرر ہیں, اس قدر بے ضرر ہیں کہ ابن ملجم نے جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ سنا کہ تو میرا قاتل بنے گا, بازار میں سنا, کہا مولا اس سے پہلے کہ میں یہ گناہ کروں مجھے قتل کر دیجئے. مولا بتا چکے ہیں کہ تو قاتل ہوگا, لیکن کہتے ہیں کہ سزا کبھی جرم سے پہلے نہیں ہوتی. ان کے بے ضرر ہونے کو کیا کہیں کہ نہ صرف سزا جرم سے پہلے نہیں بلکہ جرم کے بعد بھی امام حسن علیہ السلام کو زہر مل چکا ہے. سب پریشان ہیں, غم میں ہیں اور سوال کر رہے ہیں مولا بتائیے, اور مولا کہتے ہیں کہ تم اسے نقصان نہ پہنچانا. تو نقصان پہنچنے کے بعد, جرم کے بعد بھی سزا دینے سے مانے کیونکہ ذاتی طور پر تکلیف دی گئی ہے. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں ضربت کے بعد بھی امام علی یہ کہتے نظر آ رہے ہیں اگر میں بچ گیا تو اس کا معاملہ میرے ہاتھ میں, اور اگر میں نہ بچ سکا تو اس نے ایک ضربت ماری ہے, اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. اہل بیت بے ضرر ہیں. تو اپنے گھر میں جب بھی کہانی, قصے, معجزات, ذکر کی محفل کریں, ہم نے دیکھا علماء اس پہ حرف لائن کھینچ دیا کرتے ہیں, خط کھینچ دیتے ہیں. اس حصے پر جب ہم معجزہ جناب سیدہ پڑھتے پڑھتے کہ جن جن لوگوں نے کہانی سننے اور سنانے سے انکار کیا تھا ان کے گھروں میں آگ لگ گئی, کہتے ہیں ساری کہانی آپ عقیدت کے نام پر پڑھیے اور اسے مجرب سمجھ کر آگے بڑھائیے, لیکن وہ حصہ جہاں اہل بیت کے ضرر پہنچانے کا سبب ذکر آتا ہے اسے بیان نہ کریں, کیونکہ یہ غلط ہے. اہل بیت ضرر نہیں پہنچاتے, یہ بے ضرر ہے. یہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر یہ کہ وہ تکلیف ہی ہماری شفا, ہماری ضرورت کا سبب ہو, وہ چوکانے والی, بیدار کرنے والی ہو. اس کے علاوہ اہل بیت کبھی ضرر نہیں پہنچاتے. اب آئیے ذرا دیکھیے یہ دو اصول, دو طریقے اپنے بچوں میں اہل بیت کی محبت کو اجاگر کریں. پہلی چیز ہر نعمت کی طرف توجہ دلائیں کہ یہ جو کچھ بھی ہے نا صدقہ اہل بیت. دوسری چیز توجہ دلائیں کہ اہل بیت وہ مفید ہستیاں ہیں جو بے ضرر ہیں, جو تمہیں نقصان کوئی نہیں دیتی.
وہ تمہیں فائدے کے علاوہ کچھ نہیں دیتی. اور جب ہم ان کے فائدے کا ذکر کریں، ان کے فضائل کا ذکر کریں، ان کے کمالات کو بیان کریں، تو ہمارے پاس ایک لمٹ ہونی چاہیے. عقائد میں ایک موضوع جو آج کل فتنے کے طور پر پھیلا ہوا ہے، ولایت امیر المومنین علیہ السلام، اس میں غلو یا تقصیر. ہم جانتے ہیں اسلام دین وسط ہے، اس میں افراط اور تفریط کی گنجائش نہیں ہے. ہم جانتے ہیں نہج البلاغہ میں خود مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قول موجود ہے کہ میرے سلسلے میں 2 قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، مجھے میرے مقام سے بڑھانے والے اور مجھے میرے مقام سے گرانے والے. اور چاہے صلوات شعبانیہ ہو، چاہے زیارت جامعہ کبیرہ ہو، ہر جگہ یہی ہے. جو ان کو چھوڑ کر آگے بڑھے گا وہ بھی گمراہ ہے، اور جو ان تک نہیں پہنچے گا وہ بھی گمراہ ہے. تو ہدایت والا، درست والا، راستگی کے راستے پالا وہ شخص ہے جو متوازن ہو کر ان سے متمسک رہے، درمیانی راستہ اپنائے. تو اب اگر ہم جب محبت اہل بیت اپنے بچوں میں اجاگر کریں اور بتائیں سب کچھ ان کا صدقہ ہے، تو ہمارا محبت کا اجاگر کرنا 3 اصولوں سے خالی نہیں ہونا چاہیے. فضائل اہل بیت کی جب تعلیم دیں تو 3 اصولوں سے خالی نہ ہو. ذہن میں بات رہے، پہلی چیز نعمات کو یاد دلائیں، دوسری چیز ان کے بے ضرر ہونے کو یاد دلائیں، تیسری چیز ان کے فضائل میں ان 3 نکاتی دائرے سے باہر نہ نکلیں. سب سے پہلی چیز ہمارے معصومین علیہ السلام کا مقام، چاہے وہ علم غیب ہو یا ان کا ہم تک فیض پہنچانا ہو. جو کچھ بھی ان کا ہم تک پہنچتا ہے، جو کچھ بھی ہم ان سے پاتے ہیں، اس میں سے کچھ بھی ان کا اپنا ذاتی نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ وہ سب کچھ تفویض من اللہ ہے. رجب کی وہ دعا جو صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے تعلیم فرمائی، اس میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا لا فرق بینہا و بینہم الا انہم عبادک و خلقک. کوئی فرق نہیں ہے ان کے اور ان میں، یعنی خدا میں اور خدا کی ان ہستیوں میں، مگر یہ کہ وہ تیری مخلوق ہیں اور تیرے بندے ہیں. ان کے پاس ذاتی کچھ بھی نہیں ہے. ہم ان میں سے جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، پا رہے ہیں، مقام کو درک کر رہے ہیں، فیض کو حاصل کر رہے ہیں، وہ سب من اللہ ہے. ان کو خدا نے تفویض کیا ہے. خدا کے پاس یہ ساری چیزیں ذاتی ہیں اور ان کے پاس تفویض من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ان کو سونپی گئی ہیں. اب دوسرا، اہل بیت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے دوسرا نقطہ ان کے فضائل کے سلسلے میں، وہ جو کچھ بھی ہمارے لیے صادر کرتے ہیں، وہ جو کچھ بھی ہمارے لیے فیض بخش ہیں، وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، کسی معجزے کا انشاء کرنا ہو یا کسی تعلیم کا انشاء کرنا ہو، کوئی بھی کرامت ہو، ان کا کوئی بھی عمل، ایک تو پہلا نقطہ تھا من اللہ ہے، ان کا ذاتی نہیں ہے. دوسرا، جب وہ عمل وہ خود سے صادر بھی کرتے ہیں تو وہ باذن اللہ ہے، من مانی نہیں ہے، بغیر اجازت خدا نہیں ہوتی. ان کا وہ کام اذن اللہ، خدا کی اجازت سے ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں شفاعت بھی وہ مرحلہ ہے جو اہل بیت کے لیے ثابت ہے، لیکن اس شفاعت کے لیے بھی چاہے وہ آیت الکرسی ہو، چاہے وہ سورہ مریم ہو، چاہے وہ سورہ نبا ہو، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کرے گا خدا کے نزدیک مگر وہ الا باذنہ، جنہیں خدا اجازت دے گا. تو ان کے تمام کام، چاہے وہ روز محشر کے ہوں، چاہے وہ حالت برزخ میں ہوں، چاہے وہ عالم دنیا میں ہوں، ایک تو وہ ذاتی نہیں ہے، من اللہ ہے، اللہ کی جانب سے. دوسرے باذن اللہ ہیں، اللہ کی اجازت کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، ہماری طرح نفس کے غلبے کے سبب نہیں، اظہار فضیلت کے لیے نہیں، بلکہ باذن اللہ. تو اب یہ 2 نقطے جب سمجھ میں آ جائیں تو تیسری چیز، ان کے تمام فضائل کو جب ہم جاری کریں، بچوں کو سمجھائیں اور بتائیں دیکھو یہ بہتا پانی، یہ اڑتے پرندے، یہ اگتی فصل، یہ مہکتے پھول، یہ چہکتے پرندے، یہ اطراف کی ہر نعمت ان کے صدقے میں، ان کے سبب سے ہے. لیکن یہاں پر پھر بتا دیں، ایک اور اس تیسرے نقطے کو بیان کر دیں کہ جو بھی ان کے پاس اختیار موجود ہے، ان کی جو بھی حد ہے، وہ حد محدود ہے، اس کی کوئی نہ کوئی لمٹ ہے، کہیں نہ کہیں جا کر وہ رکے گی.
اگر لامحدود ہے کوئی چیز، کوئی ذات، وہ صرف اور صرف خداوند عالم ہے، سوائے خدا کے کوئی لامحدود نہیں ہے۔ اہل بیت کی بھی اپنی ایک حد ہے۔ خداوند عالم نے کہا نا، کنتو کنزن مخفیون ارید ان اعرف فخلقت الخلق، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو خلق کیا۔ یہ ان کی حد تھی، اس کے بعد خلق کیا۔ خدا لامحدود ہے، کن تو میں تھا چھپا ہوا خزانہ، اس سے پہلے بھی موجود تھا۔ اہل بیت اپنے فضائل، کمال، وجود، نور سب میں حد رکھتے ہیں۔ اگر کوئی بے حد و بے حساب ہے تو وہ صرف خدا کی ذات ہے۔ تو یہ تین نکات کے ساتھ بچوں کو فضائل اہل بیت کی طرف دعوت دیں۔ پہلی چیز، ہر نعمت کی طرف توجہ دلائیں۔ دوسرے، ان کے بے ضرر ہونے کی طرف توجہ دلائیں۔ تیسرے، عقائد کی حفاظت کرتے ہوئے حب اہل بیت دل میں پیدا کریں۔ اگلی چیز جو ہمیں اپنے بچوں کے اندر اجاگر کرنی ہے، یہ بتانا ہے کہ اہل بیت وہ ہیں جو خود ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اہل بیت کے سبب سے ہم ہلاکت سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ وہ کس طرح سے؟ ہم سے ہلاکتیں کیسے دور ہو جاتی ہیں؟ ان کی ہم سے محبت، چاہے ہم غافل ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان کی ہم سے محبت وہ ہمیں ہلاکت سے بچا لے جائیں گے۔ ایسے موقع پر جہاں کوئی ہماری مدد کو نہیں آئے گا، وہاں وہ ہماری مدد کو آئیں گے، وہ ہمیں ہلاکت سے بچا لیں گے۔ آئیے اس روایت کو پیش کرتے ہیں۔ 8ویں امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی حدیث موجود ہے کہ میں زائر کی 3 مقامات پر زیارت کروں گا۔ جو کوئی میری زیارت پر ایک مرتبہ آئے، چاہے میری زندگی میں چاہے میری رحلت کے بعد، میں 3 بار اس کی زیارت کروں گا۔ کہ سب سے پہلا موقع جب نکیرین سوالات کرنے قبر میں آ جائیں گے، اور وہ موقع ہوگا، عرفہ بیان کرتے ہیں، جو تلقین پڑھائی جاتی ہے اسی لیے کہ احتضار، جانکنی، روح کا نکلنا، قبر کی منزلیں، غسل و کفن و دفن کے مراحل، یہ انسان کو خبط الحواس کر دیتے ہیں۔ اسی لیے تلقین کرائی جاتی ہے کہ بھول نہ جانا۔ وہ سختیاں اتنی شدید ہے کہ امید کی جاتی ہے کہیں انسان کے حواس سے یہ بات اتر نہ جائے، اور ایسے موقع پہ کہتے ہیں کہ انسان ایک ایک سوال میں کافی مدت لگا دے گا، اسے یاد نہیں آئے گا۔ جب پوچھا جائے گا کہ من ربک، تو اسے اس سوال کے جواب میں بڑی تاخیر ہوگی، اس کے حواس یکجا نہیں ہو پا رہے ہوں گے۔ مولا 8ویں امام ارشاد فرما رہے ہیں، سب سے پہلا موقع جب میں اپنے زائر کی زیارت کے لیے آؤں گا اور مدد کروں گا جہاں کوئی نہیں آئے گا۔ کہاں پہلا موقع جب نکیرین سوالات قبر میں کریں گے اور مومن کی زبان لکنت کرے گی، اس زائر کی زبان لکنت کرے گی، اس وقت مولا اس کی مدد کریں گے اور اس کو یاد دلائیں گے، اور پھر وہ سوالوں کے جواب دے دے گا۔ دوسرا موقع جب اعمال نامے محشر میں کھولے جائیں گے، بڑا سخت ہوگا۔ ایک تو اپنے گناہوں کی شرم ہوگی، پھر ناکامی کا خوف ہوگا، پھر کم اعمال کا پچھتاوا ہوگا، یا لیتنی کی اندر سے باز گشت ہوگی۔ اس وقت جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، 8ویں مولا ارشاد فرماتے ہیں دوسرا موقع ہے جب میں اپنے زائر کی زیارت اور مدد کے لیے آ جاؤں گا۔ اور تیسرا موقع عند الصراط، جب زائر پل صراط سے گزرے گا، قدم لڑکھڑائیں گے، ایک ایک چوکی پر روکا جائے گا، حتیٰ کہ رد مظالم کی چوکی پر اس کے نیک اعمال ہاتھوں سے ضائع ہوں گے، اور جو نیکیاں بدیاں دنیا میں کمائی نہیں تھی وہ پلے آ جائیں گی۔ اس وقت اہل بیت اپنے حق کا استعمال کر کے ہماری گلو خلاصی کرائیں گے۔ 8ویں مولا کہہ رہے ہیں کہ اس تیسرے مقام پر صراط پر، پل صراط پر میں زیارت اور مدد کے لیے آؤں گا۔ اپنے بچوں کو بتائیں ایسا کون ہے، اتنا فیض بخش کون ہو سکتا ہے جو وہاں مدد کرے جہاں کوئی مدد کو نہیں آ سکتا۔ اور یہ تو بات کے معاملے ہیں نا، اسی دنیا میں ذرا دیکھیے وہ ہمیں ہلاکت سے کیسے بچاتے ہیں، صرف موت کے بعد نہیں بچائیں گے، اسی دنیا میں ہلاکت سے کیسے بچاتے ہیں۔ ایک مرتبہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک تنگ سی گلی تھی، اور وہ تنگ گلی آگے سے بند بھی تھی۔ جب وہ اس گلی میں داخل ہوئے تو آپ کا ایک محب، جس کا نام تاریخ میں بیان ہوا ہے،
جو کہ شراب نجس مشروب پیا کرتا تھا، اور اس وقت بھی وہ اسی حالت میں تھا۔ اس نے مولا کو داخل ہوتے دیکھ لیا اور وہ حیران تھا، کروں تو کیا کروں، گلی تنگ بھی ہے، آگے سے بند بھی نہیں ہے، بند ہے، اور سامنے سے مولا داخل ہو چکے، اگر آگے بڑھوں تو جاؤں کہاں، پیچھے واپس پلٹوں تو مولا سے سامنا ہوگا، کرے کیا؟ اس نے کیا کیا، دیوار کی طرف رک کر کے کھڑا ہو گیا کہ مولا سے نہ دیکھیں اور وہ گزر جائیں۔ اس حالت شرمندگی میں مولا سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چھٹے مولا جب اس کے قریب سے گزرے، اس کو آواز دے کر کہا، دیکھو کبھی ہم سے منہ نہ پھیرانا، ہم سے کبھی رخ نہ پھیرنا۔ حیران ہو گیا، مولا آپ نے پہچان لیا؟ کہا ہاں، کیوں نہیں، میں کیوں نہ اپنے محبوں کو پہچانوں، لیکن ابھی بھی وہ چہرہ نہیں کرا رہا۔ مولا کہنے دیکھو اپنا رخ ہم سے کبھی نہ پھیرنا، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب وہ اس شرمندگی سے کہ مولا سے کیسے اس حال میں ملاقات کروں کہ میرے ہاتھ میں نجس مشروب کی بوتل ہے، چاہتا ہے کہ کسی طرح سے زمین پھٹے، میں اس میں دفن ہو جاؤں یا آسمان پر غائب ہو جاؤں، مجھے مولا سے اس حال میں ملاقات نہ کرنی پڑے کہ میں حالت گناہ میں ہوں، شرمندہ ہے۔ کہتا ہے کس طرح سے میں اس کیفیت سے باہر نکلوں کہ زبان سے بے ساختہ جھوٹ نکلا، مولا میرے ہاتھ میں سرکہ ہے۔ مولا نے کہا اچھا تیرے ہاتھ میں سرکہ ہے، لا ذرا میرے ہاتھ پہ سرکے کو ڈال دے۔ اب یہ اور شرمندہ، پہلے تو چھپنا چاہتا تھا، چھپ نہ سکا، پھر مولا سے چھپانا چاہتا تھا، ہاتھ کے نجس مشروب کو چھپا نہ سکا، اب تیسری کیفیت وہ جو جن کے لیے خدا نے اعلان کیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ ہم نے رجس کو آپ سے دور کر دیا ہے اے اہل بیت نبی، اور پاک و پاکیزہ ایسے رکھا ہے جیسا رکھنے کا حق ہے، تو میں کیسے ان کے ہاتھ پر نجاست کو ڈال دوں؟ لیکن مولا آج اپنا مقام دکھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تمہیں کیسے ہلاکت سے، کیسے نجاست سے، کیسے گمراہی سے بچا لے جا سکتے ہیں اگر تم ہماری طرف رخ کر لو۔ مولا کہتے ہیں ہاتھ پہ ڈال، ہاں یہ سرکہ ہی ہے۔ اب جو اس نے اپنی بوتل پر نظر کی، یہ نظر امامت ہے۔ مولا نے نظر کی اور کہا ہاں یہ سرکہ ہی ہے، دیکھا وہ نجس مشروب سرکے میں تبدیل ہو گیا ہے۔ یہ ہے ان کی نظر کا کمال۔ اور پھر کہتے ہیں دیکھ، گناہ سب کے لیے گناہ، لیکن اگر ہمارے محبوں سے یہ گناہ صادر ہو تو زیادہ سنگین ہے۔ نیکیاں سب کے لیے اچھی، لیکن اگر ہمارے محبوں سے صادر ہو تو زیادہ اچھی۔ آئندہ اس گندگی کے قریب نہ جانا، ایسے ہلاکت سے بچاتے ہیں۔ محبت اہل بیت کو اگر اپنے بچوں میں جاری کرنا ہے، یہ تمام رکات کے ساتھ ساتھ آئیے اگلا نقطہ، انہیں بتائیے جو تمہیں خداوند عالم نے اعجاز دیا ہے، کرم دیا ہے، اس سے بڑا دنیا میں کوئی اعجاز نہیں ہے۔ چھٹے مولا کے پاس جب ایک شخص آیا، کہا مولا میں فقیر ہوں۔ مولا نے کہا تو فقیر کہاں ہے، تو غنی ہے۔ کہتا مولا غنی کیسے ہوں؟ کہا بتا کیا تو ہمارے لیے اپنے دل میں محبت رکھتا ہے؟ کہتا بے شک مولا بہت محبت رکھتا ہوں۔ کہا اگر پوری دنیا تجھے پیش کی جائے اس شرط پر کہ ہم سے محبت کرنا چھوڑ دے تو کیا تو محبت کرنا چھوڑ دے گا؟ کہتا نہیں مولا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو کہا پھر تو دنیا کا سب سے غنی شخص ہے، بتائیے کہ ہمارے بچے دنیا کے سب سے غنی ہیں کہ وہ اہل بیت کی محبت پر دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ اگلا نقطہ کہ ہم کس طرح سے اپنے بچوں میں محبت اہل بیت اجاگر کریں، مخصوص تاریخوں کو منایا کریں، ولادت ہو، شہادت ہو، ہجرت ہو، معراج ہو، شب برات ہو، شب قدر ہو، ان تمام میں معصومین کا جو کردار رہا ہے، اس سے منسلک جو واقعات ہیں انہیں بار بار ہائی لائٹ کیا جائے، بتایا جائے تاریخ کوئی سی بھی ہو کیوں زیارت امیر المومنین پڑھی جاتی ہے، بتایا جائے زیارت دن کوئی سا بھی ہو کیوں زیارت امام حسین ہر بار پڑھی جاتی ہے۔ اس طرح سے محبتیں اجاگر ہوں گی۔ اگلا نقطہ، امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے اے فضیل ہماری حدیثیں دلوں کو زندہ کرتی ہیں، ہماری حدیثیں بیان کرو۔ تو مولا کی احادیث کو زیادہ سے زیادہ بچوں کے سامنے بیان کیا جائے، کیونکہ آج کے بچے لاجیکل باتوں کو مانتے ہیں، اور جب وہ احادیث معصومین کو لاجک پر پورا اترتے دیکھتے ہیں تو ان کے دل مائل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ آج کل ہر طرف فضائل مولائے کائنات کا چرچا ہے۔ کیوں؟ آج علم کے غلبے کا زمانہ ہے، علم میں ترقی کی ہے،
باتوں پہ کاموں پہ ریسرچ ہو رہی ہے، تحقیق ہو رہی ہے، اور جب ہر طرف فضائل علی کا چرچا ہوا اور علی کے کلام کو آج کے بڑے سے بڑے عاقل نے ایسا پایا کہ اس کا جواب نہیں لا سکتا، کسی بھی مسلک کا ہو وہ علی کو چاہتا ہے، وہ کسی بھی مذہب کا ہو وہ علی کو چاہتا ہے۔ اسی طرح باقی ائمہ کے بھی اگر اقوال کو سامنے رکھا جائے، پیش کیا جائے، اور جب اس کو محققین پرکھیں گے، عاقل اور علم دو افراد اس کو جانچیں گے، تو خود بخود وہ ان ہستیوں کے قریب آتے چلے جائیں گے۔ اور ایک نقطہ بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتی ہوں کہ سب سے اہم چیز محبت اہل بیت کے حصول کے لیے خود توسل اہل بیت ہے۔ اگر ان کی نظر کرم پڑ جائے تو لوہا سونا بن جاتا ہے۔ جیسا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ایک باپ نے شکایت کی کہ میں تو محب ہوں لیکن میرا بیٹا راغب نہیں ہوتا، مولا کہتے لے آنا میرے پاس، کہتا آتا ہی تو نہیں ہے۔ دوسرے دن جب مولا نے بلایا تو دیکھا بیٹا باپ سے آگے آگے مولا کی خدمت میں پہنچ چکا ہے اور بہت احترام اور عقیدت سے پیش آ رہا ہے۔ مولا جب اس باپ سے ملاقات کر چکتے ہیں، رخصت کر دیتے ہیں، تو باپ رک کے کہتے ہیں مولا یہ ماجرا کیا ہوا؟ کل تک آنے کو تیار نہیں تھا اور آج بےتاب تھا کہ مجھے آپ کی خدمت میں لایا جائے، اس میں انقلاب کیسے آیا؟ کہا کل بازار میں راستے میں میرا اس کے ساتھ سامنا ہوا، میں نے اپنا نظر لطف اس پر ڈالا جس سے اس کا دل منقلب ہو گیا۔ اللہ اکبر! ایک نظر لطف انسانوں کے قلب کو پلٹ دیتی ہے۔ ہم کہیں گے خدا بند عالم تو اپنے حبیب کا صدقہ امام زمان کی نظر لطف ہم پر اور ہماری اولاد پر انشاء فرما دے، اجازت دے دے انہیں کہ ان کی نظر لطف ہمارے شامل حال ہو جائے، ہمارے قلوب منقلب ہو جائیں۔ اسی امید کے ساتھ کہ امام زمان ہم سے راضی ہوں، ماہ مبارک کی فضیلتیں برکتیں ہمیں حاصل ہوں، ظہور امام میں تعجیل ہو، حرم آپ کے انصار میں شامل ہونے کا موقع ملے، مجھے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علی المرسلین۔ اللہم اجل لولیک الفرج۔ خدا حافظ۔ التماس دعا۔